السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک صدارتی ریفرنس کا تو آج جنازہ نکل گیا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن دوسرا صدارتی ریفرنس کا معاملہ ابھی چل رہا ہے۔ آج سماعتیں شروع ہوئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس پر اپیل جو درخواست ہے اپیل کی وہ دائر کی تھی قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اب ان پر درخواستوں پر جو ہے نظر ثانی کی درخواستوں پر جو ہے سماعت شروع ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے خود کیس لڑنا اپنا شروع کیا ہے۔ آج پہلی سماعت سے ہی ان کے جو وکیل ہیں منیر ملک وہ نہیں آئے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ خود ججز کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں خود لڑوں گا۔ ابراہیم کمبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ پہلی دفعہ یہ تاریخ میں شاید ہو رہا ہے، ہمارے 18-20 سالوں میں تو ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ابراہیم صاحب بھی سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں، یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی جج نے سپریم کورٹ کے جج نے اپنے خلاف ریفرنس یا اپنے خلاف کیس سپریم کورٹ میں خود نہیں لڑا۔ وکلا کرتے ہیں، وکیل کرتے ہیں وہ۔ پی سی او کے ججز کا بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پی سی او کے ججز بھی وکیل کرتے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ خود کیس لڑ رہے ہیں۔ تو کیا کچھ ہوا ہے آج کی سماعت میں، اور فیوچر ابراہیم صاحب کو کیا نظر آ رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ ابراہیم صاحب، ابراہیم کمبر صاحب اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، وہ بھی وزٹ ضرور کیجیے گا، اس پر بھی خبریں تجزیہ آپ کو ملے گا، پولیٹیکل بھی۔ ابراہیم صاحب، کیا کچھ ہوا یہ ہمارے ناظرین کو، ویورز کو بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ خود کیوں لڑ رہا ہے؟ منیر ملک نہیں لڑنا چاہتے یا قاضی صاحب نے خود انٹرسٹ دکھایا ہے کہ میں خود لڑوں گا؟ کیا کہانی کیا ہے؟ ہاں شاکر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو جسٹس قاضی فائز صاحب شاید اس اندازے سے، نظریے سے یہ مقدمہ اپنا خود اس مقدمے میں وکیل بن گئے ہیں کہ وہ جو قانونی یا آئینی جو ان کو دسترس حاصل ہے معاملات پہ، وہ اپنا کیس ایک کانفیڈنٹ طریقے سے اور بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے وکیل منیر ملک نے جس طرح صدارتی ریفرنس جو ان کے خلاف آیا تھا اس میں جس انداز سے کیس لڑا تھا، اچھا لڑا ہے کیس، زبردست آئینی پوائنٹ آف ویو کے، مطلب یہ ہوا ہے نا کہ یہ تو پھر بعد میں ایشو آیا نا، وہ تو عدالت نے اپنے اختیارات FBR کو دے دیے، وہ تو الگ ایشو ہے۔ وہ تو یہ اگر کسی کا شکوہ بنتا ہے تو اپنے ججوں پہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ایک حکومتی ادارے اپنوں سے ہی بنتا ہے، اپنے ہی گراتے نشے من میں بجلیاں، تو اپنے ہاتھ کاٹ کے حکومتی ادارے کو دے دیا کہ آپ اب یہ فقط قاضی کا تو ایشو نہیں ہے نا، اب جب بھی کوئی معاملہ اگر فرض کریں کل کسی کے خلاف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے تو اس میں تو حکومت یہ کہے گی، صدر یہ کہے گا کاؤنسل کو کہ آپ اس کی تحقیقات کے فلاں ادارے کو بھیج دیں، تو مطلب اس میں وہ تو جسٹیفائی ہو جائے گا نا اس جو انہوں نے فیصلہ دیا۔ ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنا اختیار جو ہے وہ FBR کو دے دیا، سمجھے، FBR کو دے دیا۔ یہی اس نظر ثانی پٹیشن میں ہے موقف اس کا کہ آپ، اور جو یہ فقط قاضی کا نہیں ہے نا، یہ 3 جج اور جو جج بیٹھے ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، ان کا بھی موقف ہے کہ آپ اپنے اختیارات FBR کو کس طرح دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے صدارتی ریفرنس جو اس سے سارے فسانے میں جس بات کا ذکر ہے اس کو آپ نے اڑا دیا۔ اب آپ نے اس میں سے نیا کٹا کھول دیا ہے۔ آپ کے پاس جو شکایت آئی تھی صدر کے ریفرنس کی صورت میں، جو اس کو آپ نے اڑا دیا، ختم کر دیا، بھیج دیا ردی کی ٹوکری میں، ملکیتوں والی۔ ہاں، مطلب ریفرنس اگر اڑ گیا تو پھر چونکہ چنانچہ والا وہ کہاں سے آ گیا؟ جب اس کا کوسچن ہی ختم ہو گیا، نیا نسخہ نکالا ہے۔ یہ ہے نا جو جولائی 2017 میں، جو 2007 میں جو آپ کو یاد ہوگا چودھری افتخار کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا جسٹس رمدے کی سربراہی میں لارجر بینچ نے، فل کورٹ نے وہ سنا تھا، اس میں بھی ریفرنس کو اڑا دیا تو معاملہ ختم، ریفرنس کو اڑا دیا تو اس کی پوزیشن بحال ہو گئی، چیف جسٹس بحال ہو گئے، واپس آ گئے۔ افتخار چودھری کا ریفرنس سے نئی چیزیں نکال کے دوسرا راستہ لے لیا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی تو سب سے بڑا جو ریفرنس تھا اور جو ہم نے جو کور کیا تھا وہ افتخار چودھری کے خلاف تھا، اور ایسے وہ پھر جج چھا جاتے تھے اس پہ، پھر کوئی جج ادھر ادھر سے اپنے ریمارکس دیتا تھا، لیکن اوور آل جو پوزیشن یہ بنی
کہ اس میں آخر تک یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے پرویز مشرف کا ہاتھ تھا، پرویز مشرف کا کنٹرول بھی تھا، اور تب پھر یہ سارے کے سارے جج وہ پی سی او جج تھے افتخار چودھری سمیت، اور پھر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا جج ہے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا سے ملا ہوا ہے، کتنے جج ملے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال پھر ان کو یہ آیا خیال کہ یار ادارے کو بچانا ہے، پہلے ادارہ ہے پھر جج ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے، تو انہوں نے اڑا دیا تو اڑا دیا. رمدے جیسے بندے ایسے بیٹھے ہوتے ساروں نے اڑا دیا ریفرنس کو. اور ایک میرے خیال میں اس میں کوئی اختلافی نوٹ شاید آیا تھا یا اچھا قاضی صاحب کا کیا ہے؟ اچھا قاضی صاحب والا معاملہ تو یوں ایسے پیچیدہ ہوتا یہ اس کے بڑے اسٹیجز ہیں، اس کے بڑے اسٹیجز اس حوالے سے ہیں. پہلے تو وہ صدارتی ریفرنس آیا، اس کو کالعدم کرا دیا گیا. اس میں یہ فیصلہ آیا کہ ایف بی آر جج کے خلاف یا جج کی فیملی. یہ دیکھیں جج کے یہ کورٹ کا آرڈر ہے، جج کے رہائش سرکاری رہائش پہ ایف بی آر کو حکم دیا گیا کہ آپ جا کے نوٹس آویزاں کریں. پھر ان کی بیوی کو طلب گیا، ان کے بچوں کو طلب گیا. یار ایک جج کی بیوی، سپریم کورٹ کا سینئر چوتھے نمبر پہ جج ہے یہ، ایک جج ریٹائرڈ ہو جائے گا جسٹس مشیر عالم میں آنے والے دنوں میں، اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ ہوں گے سینئرٹی میں. اس کی بیگم صاحبہ کبھی اس ادارے سے کبھی اس ادارے سے. خیر، اور پھر انہوں نے جو گھنٹری ماری حکومت نے، اس ایف بی آر کی جو چیئر پرسن تھی نوشین نام تھا، ان کو ہٹا دیا پہلے ہی. اس میں جب یہ فیصلہ آیا تو ان کو پہلے ہٹایا، اور اس بندے کو جو ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے جو ابھی چیئرمین ہے، اس کو قائم مقام چیئرمین مقرر کیا، اور اس کو دیا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. اس نے پھر جو کمشنر انکم ٹیکس تھا اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، وہ تحقیقات کر رہی تھی. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایف بی آر اس کی تحقیقات کرے، پھر معاملہ واپس ایف بی آر چیئرمین جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجیں. جوڈیشل کاؤنسل اگر سمجھے گی کہ ان ملکیت میں اثاثوں میں قاضی صاحب کا ہاتھ ہے یا قاضی صاحب ملوث ہیں یا کوئی منی ٹریل وغیرہ نہیں دیا، کوئی کنیکشن بنتا ہے، تو جوڈیشل کاؤنسل اس پہ سو موٹو نوٹس لے گی. یہ تھا اس فیصلہ. اس کے بعد ایف بی آر کہ جب چیئرمین نے رپورٹ جوڈیشل کاؤنسل میں دے دی تو اس کو مستقل کر دیا گیا. اب ہم کیا سمجھیں، چیئرمین مستقل نہیں تھا، قائم مقام تھا. جب رپورٹ جوڈیشل کاؤنسل میں چلی گئی اور اس کے بیچ میں حکومتی ادارہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کچھ سے انسٹرکشن لی ہوں گی، کبھی شہزاد اکبر ادھر بیٹھا ہوتا تھا، مستقل ایمانی خیز ہے تو یہ تو اس کے خلاف نظر ثانی پٹیشن آئی. پہلے تو اس میں یہ کنٹراورسی چلی کہ اس کے جو نظر ثانی پٹیشنز کون سنے گا. چیف جسٹس نے 6 بینچ ججوں پہ مشتمل بینچ تشکیل دے دیا. اب فیصلہ ہوا ہے 10 ارکان کے اس بینچ میں، اور آپ کے نظر ثانی سن رہے ہیں 6 رکنی بینچ. پھر پہلے تو کیس اس پہ منیر ملک نے لڑا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، آپ وہ ججز جنہیں اختلاف کیا ہے، اور وہ اختلافی نوٹ ان کے اتنے جاندار ہیں کہ انہوں نے اگر ان کے ساتھ 2-3 اور جج مل جاتے تو زبردست بن جاتا کیس. لیکن پھر منیر ملک نے یہ کہا کہ آپ ان ججز کو ضرور بٹھائیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. تو معاملہ پھر واپس چیف جسٹس کو گیا. اور مزے کی بات یہ کہ 10 رکنی بینچ میں سے جو 7 رکنی بینچ تھے جسٹس سمرتا بندیال کی سربراہی میں، تو ان 7 رکنی میں سے ایک جج ریٹائرڈ ہو گیا، جسٹس فیصل عرب صاحب ریٹائرڈ ہو گیا. تو باقی پیچھے بچے 6 جج، تو ان پہ مشتمل بینچ بنایا گیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیس لڑا، اپنے قانونی اور جو دلائل تھے ان میں یہ ثابت کیا کہ یہ درست ہیں. پھر یہ معاملہ ریمانڈ ہو گیا چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس نے آخر کار ان کو بنانے پڑی یہ 10 رکنی بینچ. ابھی ایک جو جج کم، مطلب اس اصلی بینچ میں سے کم ہو رہا تھا، اس کو کیسے پورا کیا جائے. پھر وہ انہوں نے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ پھر اگر کوئی جج اس کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. تو اس کی رائے لی دی گئی جسٹس امین سے کہ آپ بیٹھیں آ کے. پھر وہ ہو گئے شامل. تو یہ 10 رکنی آج بینچ بن گیا جس کی پہلی سماعت تھی. اور یہ انٹری جو جسٹس قاضی فائز صاحب کی تھی وہ بھی دبنگ انٹری تھی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ منیر ملک زبردست قسم کے وکیل ہیں. ججز تو چونک گئے ہوں گے فی الحال تو جب بلکہ پوچھا جسٹس سمرتا بندیال نے کہ آپ خود اپنا مقدمہ لڑیں گے، تو انہوں نے کہا بالکل میں لڑوں گا. لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظر ثانی پٹیشن میں کوئی اور نہیں لڑ سکتا، وہی وکیل لڑے گا. یہ ویسے پریسیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کی نظیر ہے کہ انٹری اگر کوئی حالات بالکل ایسے ہوں تو پھر دوسرا وکیل جس کو اجازت وہ مشروط ہوتی ہے. لیکن یہ بات تو ان کے لیے تعجب کے باعث تھی کہ یار ہمارا مطلب ان کا ساتھی جج چیمبر سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مشاورت ہیں، یہ ہو. اور یہ پہلی بات ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا
کہ کوئی جج اپنا مقدمہ، اور پھر قاضی جیسا دبنگ جج جس نے اکیلے بندے ہوئے نا، یہ فقط سپریم کورٹ سے تو لڑائی نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے ان کی لڑائی کس حکومت سے، سے، صدر سے، ظاہر ہے ریفرنس بنانے والوں سے، سارے، ہاں پوری مطلب جو مشینری ہے، ریاست کی مشینری ہے، ان کے کرتا دھرتا جو بھی ہیں، جن کی بنیاد پر ریفرنس بنا، جن کے بنیاد پر ریفرنس بنا، وہ فیض آباد والے ہاں ظاہر ہے. تو پھر ان کے ساتھ لڑائی. اب جب وہ سامنے آ گئے تو ججوں کو تو ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے ساتھ یا کسی وکیل کے ساتھ تو ان کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو الاؤ کر دیا. ہاں تو آخر میں پھر انہوں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اپنے وکیل کو کہیں کہ وہ اگر یہ ان کا منیر ملکی، ان کے جسٹس قاضی نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ آ بھی رہے تھے، ٹکٹ بھی کرا دی تھی. ہاں تو انہوں نے پھر عدالت نے کہا کہ آپ تحریری طور پہ یہ ان سے لے لیں کہ ہمیں وہ دیں کہ میں مطلب وہ ریزنس بتائیں کیوں نہیں لڑنا چاہتے، کیوں لڑنا نہیں چاہتے. تو پارشلی اجازت قاضی صاحب کو مل گئی ہے، لیکن دوسرا جو پوائنٹ نہیں، اس میں بھی پھر جسٹس قاضی نے کہا کہ یہ فقط ایک جج کا مس کنڈکٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ جو ریفرنگ اتھارٹی ہے، جو حکومت ہے، اس کا بھی ہے، اور جوڈیشل کاؤنسل کا بھی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ریفرنس میرے خلاف تھا، اور ملک کے سربراہ نے ریفرنس بھیجا تھا، وہ بھیجا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اس کے سربراہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے چیف جسٹس پہ نہیں ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں. تو دو اعلیٰ جو اتھارٹیز ہیں ان کے مابین یہ معاملہ تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح لیک ہو گیا، مجھے کاپی اس کی نہیں ملی، پبلک کیسے ہوا، منظر عام پہ کیسے آ گیا، اس کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ فقط ایک جج کا نہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور حکومت کے کنڈکٹ کا معاملہ ہے. تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2019 سے میں مشکل میں ہوں، میری فیملی کی، میری وائف کی تضحیک کی گئی ہے. اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر یہ کہا کہ یار وہ جو تضحیک والا ایشو ہے وہ تو مواد ہمارے سامنے نہیں ہے. اب اتنے معزز جج انویئر ہیں کہ اپنے ساتھی سے کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان سے ریاستی ادارے ٹریٹ کر رہے ہیں، حکومتی ادارے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور وزراء، مشیر، ترجمان، ان کی ایک لمبی لائن ہے جو ایک آگ لگائے بیٹھے روزانہ. وہ مطلب باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وہ کسی کا واٹس ایپ، کسی کا ویڈیو، کسی کا ٹی وی، کسی کا خبر، کسی کی چھوٹی موٹی، وہ سب دیکھ لیتے ہیں. لیکن اپنے ادارے کے ایک معزز جج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہی، سب کو پتہ ہے، کامن جو عام فام لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے. لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے ان معزز ججوں میں 15 ججوں کو یا 14 ججوں کو خبر نہیں ہے، بلکہ اب تو 16 رہ گئے ہیں. ہاں 16 میں سے 3 اس کی طرف ہیں، باقی 12. تو ہمارے اختلافی نوٹ. تو یہ معاملہ یہاں تک ہوا، اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے تو دوسری ایک متفرقہ درخواست دی ہوئی ہے کہ اب میری براہ راست نشر کریں. اب یہ بڑی بات ہے ویسے، جو درخواست دی تھی لائیو نشریات. ابھی آپ تھوڑا تصور کریں، جسٹس عمر عطا بندیال بیٹھے ہوئے ہیں 10 رکنی بینچ، اور جسٹس قاضی اپنا مقدمہ پیش کرے اور پی ٹی وی سمیت تمام چینلز پہ وہ نشر کرے. لوگ تو کھڑے ہو جائیں گے نا، ہوٹلوں پہ، بازاروں میں، وہ دیکھیں گے نا کارروائی یار. اور لوگ تو ایسی کارروائی کے منتظر ہوتے ہیں. تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہم تو بات کریں، لیکن وہ جو بیٹھے ہوئے کیس سن کے وہ تو سوچ کر کے پریشان ہو جائیں گے یار، اس طرح تو کدھر جائیں گے. پبلک دیکھ رہی ہوگی. اور پھر تو اچھا، پھر اس سے اچھا یہ موقع ہے، ویسے اچھا موقع ہے عدلیہ کو اپنی عزت احترام بحال کروانے کے لیے، ساکھ بچانے کے لیے. عدلیہ بالکل، آپ کے عدلیہ پتہ ہے نا، آپ کے خود نے فیصلے دیے ہیں، تو سارے پی سی او بھی منظور، ایمرجنسی بھی منظور، آئین کی تذلیل بھی، وہ بھی، اس کو بھی ٹھپا لگا دیا. عامروں کو، جنرل پرویز مشرف کو جیسے کہہ دیا کہ آپ آئین میں ترمیم کر دیں. یار خدا کی قسم، اس عدلیہ کو آئین میں ترمیم کی اجازت، توثیق آئین میں ترمیم مطلب 3 چیزوں کو چھوڑیں، عدلیہ کی آزادی اور اداروں کی اس کو چھوڑ کے باقی بنیادی ڈھانچے میں مطلب تبدیلی نہیں کریں، باقی جو آئے وہ کرتے جائیں. یہ ایسی تو ہماری ماشاءاللہ یہ تو چلتا رہا ہے، یہ چلتا رہا ہے. لیکن اس کو مطلب وہ اپنی بحال کروا سکتی ہے ویسے اگر یہ کہے، اور دوسری طریقے سے ازالہ کر سکتی ہے. تو اس پہ تھوڑے انہوں نے کہا کہ معزز عدالت نے کہا کہ یہ انفرادی نوعیت کی درخواست ہے. حالانکہ کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے، انہوں نے تو حوالے دیے ہیں کہ کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ایون انڈیا میں ایک کیس میں لائیو نشریات چلی تھی، پھر اپیل آف کورٹ، نیوزی لینڈ، فلانا کو
7-8 मुल्कों के हवाले भी दिए हुए हैं अपील में नजर ثانی में। آج انیشل ہوئی ہے آج انیشل ہوئی ہے کل سے اور باضابطہ ہاں کل سماعتیں سے ہوں گی۔ باضابطہ ہوگی اور روسٹرم پہ ہوں گے قاضی صاحب، اور قاضی صاحب جب مجھے نہیں وکیل سے سوال کرنا، اس کو جھاڑ دینا، اس کو شٹ اپ کال دے دینا، یہ تو سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اگر چوتھے اپنے نمبر ساتھی پہ جج کو کہ اس میں فقط ایک جج ہیں جو ان سے سینئر ہیں، باقی سب کے سب جونیئر ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب کے، باقی 9 جج جونیئر ہیں۔ اوکے، اب وہ سینئر اچھا اپنے اب سینئر وہ ساتھی کا سوال کیس تو سنیں گے۔ میرے خیال میں اس میں ہو نہیں سکتا، تو بہرحال بہرحال یہ ججز امتحان میں پڑ گئے ہیں ججز سمجھے۔ امتحان میں بھی پڑ گئے ہیں، اور ججز کے لیے ایک اچھا موقع یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی برادر جج اپنی عزت، اپنے ادارے کی عزت اس کو مینٹین رکھیں کریں، کیونکہ قاضی کو جو ہٹانا چاہتے ہیں نا، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر کسی بھی جج یہ جو 10 بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کسی کو بھی اٹھا کے کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ کسی کی بھی باری آ سکتی ہے، تو یہ آج کی صورت ہے۔ چلیں کل پھر جو سماعت ہوگی تو کل اپڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ ویورز، ابراہیم صاحب نے آج کی سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کیس جو ہے اس کی جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں، اس کی انیشل جو آج سماعت ہوئی ہے، پہلا دن تھا نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کا، کل پھر باضابطہ اس پر سماعت جب ہوگی کل سے پراپرلی، تو اس کا بھی حال حوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔